آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو مہربان نہایت مہربان رحمت والا ہے، اور تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یاد رکھیے گا علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں سے مراد یعنی قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان اس دعا میں داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ کرام داخل ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، یعنی کسی بھی صحابی کے لیے جو اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں ان میں سے کسی صحابی کے لیے بھی اپنے دل میں کینہ نہ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان کے بارے میں یعنی تمام صحابہ کے بارے میں بغض سے بچنے کی دعا کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ اس دعا سے ہمیں پتہ چلا۔ صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا قدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار نہ کرے، غور کیجئے گا میرے الفاظ پر، وہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کے لیے کسی کے دل میں اگر کوئی بغض یا قدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار نہ کرے، آپ فرماتے ہیں وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے، کیونکہ مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے مومنین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مہاجرین، دوسری ہے انصار، اور تیسری ہے ان کے بعد آنے والے جو ان کے تابع ہوں، اور ان کی طرف سے دل میں کوئی قدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے قدورت رکھے یا رافضی ہوگا یا خارجی ہوگا وہ مسلمانوں کی ان 3 قسموں سے خارج ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی یہ بدبختی ہی ہو سکتی ہے، یعنی وہ بدقسمت اور بدبخت ہی ہو سکتا ہے کہ جو ان پاک ہستیوں کے بارے میں غیبت کرے یا جن کی تعریف اور توصیف سے قرآن بھرا ہوا ہے لیکن وہ ان کے بارے میں اپنی بکواسات کرے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمر بن شرحبیل کا ایک قول مفسرین نے لکھا، یہ بڑا عبرت انگیز قول ہے، عبرت آموز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں رافضی یعنی یہ جو شیعہ وغیرہ ہوتے ہیں جن کو رافضی کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، شیخین کے بارے میں یعنی اور بھی صحابہ کے بارے میں، امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ازواج پاک میں سے کبھی کسی صحابی کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ رافضی جو ہیں وہ یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ اب کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہود سے پوچھا جائے
کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو وہ جواب دیں گے اصحاب موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں۔ اگر یہود سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری ملت میں سب سے افضل اصحاب موسیٰ ہیں۔ اور فرمایا یہی سوال اگر عیسائیوں سے کیا جائے تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی جو آپ پر ایمان لانے والے۔ لیکن اگر رافضیوں سے یہ سوال کیا جائے کہ من شر اہل ملتکم، کہ تمہاری ملت میں سے بدترین لوگ کون ہیں، یعنی ان سے اس طرح سوال کیا جائے تو وہ یہ بدبخت، اس قسم کے بدبخت ہیں، وہ یہ کہیں گے اصحاب محمد، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہود و نصارہ سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ اب انہوں نے تو دیکھیے کہ کتنا، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مانگو اور اپنے دلوں میں سابقہ مسلمانوں کے لیے بغض سے اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ لیکن رافضیوں کی زندگی کا اگر آپ مدعا دیکھیں تو یہ ان کی زندگیوں میں یہی ہے کہ انہیں پڑھایا ہی بچپن سے یہ سبق جاتا ہے کہ یہ ان پاک نفوس کے بارے میں جن کی تعریف و توصیف اللہ کا قرآن کر رہا ہے اور محبوب کریم کی سینکڑوں حدیث پاک جو ان صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، لیکن یہ رافضی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ لوگوں خود بھی ان کے دلوں میں نفرت اور عناد ہوتا ہے، اور جو ان کی مجلسوں میں جاتا ہے وہ اس کے دلوں میں بھی نفرت اور بغض پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور ان کی عظمت و شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں، اور فرمایا یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ ہماری ماں بھی جانتی تھی، یہ اس زمانے سے چلے ہوئے آ رہے، اور ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں بڑی عبرت بتائی گئی۔ سنیے حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے کتنی اہم بات ارشاد فرمائی، سنیے۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، فرمایا اللہ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی، جملہ دیکھیے گا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صحابہ میں سے کسی سے محبت کی، یعنی تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، تو فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی تو فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرا بغض اس کے دل میں، اسی لیے میرے صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ فرمایا میری محبت اس کے دل میں، اسی لیے میرے صحابہ سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے انہیں ستایا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو تکلیف دی، ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی میرے آقا فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے، یعنی قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو بھی صحابہ کرام کی عظمت و شان سے معمور فرمائے، اور ایسے اگر نہیں سدھرنا چاہتے تو ایسے لوگوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے کہ بعض لوگ بزنس میں اور اس طرح کے معاملات میں ان سے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں تو ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایسے لوگوں کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب آئیے اس آیت سے ایک اور بات بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بات سیکھنے کو بھی ملی کہ یہ تو تھا صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن ہم مسلمان آپس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں بھی بغض اپنے دلوں میں نہ رکھیں، اپنا سینہ جو ہے وہ کینے سے بغض سے پاک رکھیں۔ اب آئیے ایک حدیث پاک بیان کر کے اسی پر میں اپنی
آج یہی ایک آیت کریمہ کا درس ہوگا، پھر انشاءاللہ کل ہم آگے سماعت کریں گے۔ اب سنیے کہ کیسے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہم تو دلوں میں جب تک بغض نہ رکھیں، جب تک ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دیکھیے کہ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھیے صحابہ کرام کی شان بھی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اب حضور کے صحابہ کتنے پیارے تھے، آپس میں کیسے دلوں کو صاف رکھتے تھے، اس حدیث پاک سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ حدیث پاک سنن الکبریٰ النسائی میں بھی یہ موجود ہے۔ سنیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بار ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی تمہارے سامنے آئے گا۔ اب دیکھیے وہ حضور کی نگاہ کہاں کہاں تک دیکھتی تھی۔ کبھی تو حضور مجلس میں آنے کے بعد بتایا کرتے تھے، کبھی صحابہ کو تجسس کا کہ وہ عمل کرنے کا جذبہ ان کے دل میں آئے۔ اب دیکھیے پہلے سے بتا دیا۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے، فرمایا ابھی تمہارے پاس، فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، ایک آدمی تمہارے سامنے آئے گا، تو فرمایا کہ اہل جنت میں سے وہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں انصار میں سے، یعنی انصار صحابی میں سے ایک شخص آیا کہ جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ میں اپنا جھوٹا لٹکائے ہوئے تھا۔ اب اسے دیکھ لیا۔ دوسرے دن پھر مجلس صحابہ کرام کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راوی کہتے ہیں دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا۔ اب میرے آقا دیکھیے کہ کہاں تک نگاہ کہ جنتی شخص آئے گا، اس کا عمل بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ پہلے سے صحابہ کو بتا دیا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں چنانچہ وہی آدمی جو گزشتہ کل آیا تھا، پہلے دن والی کیفیت میں آیا کہ وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ میں اپنا جھوٹا لٹکائے ہوئے تھا۔ پھر تیسرے دن کہتے ہیں کہ تیسرا دن آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی جو آدمی آئے گا اہل جنت میں سے، ابھی تمہارے سامنے ایک آدمی آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہی صحابی دوبارہ اسی طرح آئے اور اسی کیفیت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس آدمی کے پیچھے گئے۔ اس آدمی کے پیچھے گئے اور فرمایا کہ میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 3 راتیں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب خیال کریں تو میری قسم کا وقت ختم ہونے تک مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، اپنی قسم پوری کر لیں اور آپ میرے گھر پر مہمان بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ انہوں نے 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری۔ اس دوران اب اس کا عمل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تینوں دن یہی آئے اور حضور نے اسے جنتی کہا۔ کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس کے ساتھ میں نے گزاری، اس دوران میں نے رات میں کسی بھی وقت اس کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ بستر پر اپنی کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ یعنی بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے میں اسے یہ دیکھا کہ یعنی تہجد کے لیے نہیں یا ایسی کوئی یعنی نفلی عبادت کے لیے نہیں اٹھا، لیکن میں نے اتنا ہی دیکھا کہ وہ کروٹ بدل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے وہ صحابی اٹھے اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو میں نے اسے کلمہ خیر کہنے کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو کم گمان کرتا تو میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، بے شک میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی فراق ہے، نہ کوئی جدائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں 3 مجالس میں 3 بار یہ کہتے ہوئے سنا اور حضور نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک آدمی داخل ہوگا اور 3 دن تم ہی آئے، 3 بار تم ہی نظر آئے۔
چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے پاس ٹھہر کر تمہارے عمل کو دیکھوں، میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتا ہوا تو نہیں پایا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں رسول اللہ کی زبان اقدس سے تمہیں یہ فضیلت ملی۔ اس نے کہا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر یہ بات سن کر واپس جانے کے لیے پلٹے تو اس صحابی نے جو جنتی ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، البتہ اب وہ والی بات کہ جس کی وجہ سے جنتی بنے۔ اب وہ کہنے لگے البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتا، جو خیر و برکت اللہ نے اسے عطا فرمائی کبھی اس پر حسد نہیں کرتا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے یہ سن کر فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے کہ جس نے تجھے جنت میں پہنچا دیا، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کی ہم طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی فرمایا یہ وہ عمل ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ دلوں کو صاف کرنا اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، معاشرے میں ہر فرد کے لیے کسی نہ کسی سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم بدلہ لے سکے تو لے لیتے ہیں، نہ لے سکے تو دل میں انتقام کی آگ ضرور جلتی ہے۔ موقع ملا چھوڑوں گا نہیں، کچھ بھی موقع ملا، چاہے لان تان کر کے، چاہے لعنت دے کے، بددعائیں کر کے، کچھ بھی کر کے دلوں میں رکھ کے، موقع ملا میں ضرور لوں گا۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے کہ جس کی ہم استطاعت و طاقت نہیں رکھتے۔ آخر میں 3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ نمبر 2، بزرگان دین کون سے؟ خصوصاً تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، ان کے عرس، نیاز، فاتحہ یہ اعلیٰ چیز ہیں۔ یہ نیاز یہ کیا ہوتی ہے، یہ عرس کیا ہوتا ہے، یہ فاتحہ کیا ہوتا ہے، یہ سب ایصال ثواب ہو کے نام ہے۔ یہ 11ویں شریف، یہ 12ویں شریف، یہ محرم کی، یہ سب یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان میں ان بزرگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر، انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں تو ہم ان ثواب اللہ دیتا ہے، یہ بزرگان دین ثواب نہیں دیتے۔ اب یہ کسی کی سویم کی محفل بھی شاید آج ہے تو یہ سویم بھی اسی لیے کہ ہم کچھ پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کر دیں، اللہ ان کی دعائیں یعنی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کی زندگی آسان کرے، ان کی قبر کو اللہ روشن کر دے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ تیسری بات آخر میں یہ معلوم ہوئی کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے اچھی عقیدت رکھے اور ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ جو بندہ کسی مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمام مومنین کے لیے کرے گا اللہ ایک ایک مومن کے برابر اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے ایک دعا سکھائی جو اکثر آپ نے مجھ سے دعا میں سنی ہوگی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدی اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولی کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو مومن مومنہ پیدا ہو چکا چلے گئے جو ہوگا اللہ ان تمام کو بخش دے۔ تو یہ اب آپ تعداد گن نہیں سکتے، اربوں خربوں گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن بندے کے نامہ اعمال میں اتنی اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ دعا کیا کریں، یہ آسان دعا، اللہم اغفر لی ولی والدی ولی کل مؤمن و مؤمنہ، روزانہ کم از کم ایک بار یہ ہم کہہ دیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی، ہمارے مرحومین کی سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز شہادہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچا، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم ہم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔